بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 156۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جذبات اور انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہے۔ اس غزوے میں انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شوق دلایا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انفاق کرنے والوں کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا، لہٰذا اس غزوے میں ہر مسلمان نے اپنے استطاعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال جمع کرایا۔ مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نچاور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بے مثال کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان سنا کہ مجاہدین اسلام کو تیاری کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہے، تو وہ سب سے پہلے حاضر خدمت ہوئے اور اپنی ساری جمع پونجی، گھر کا سارا سرمایہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی تمنا تھی کہ وہ بھی کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر نیکی میں سبقت لے جائے۔ جس طرح دنیا کی دوڑ میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ ہم میں بھی یہ جذبہ پیدا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے پاس اتنا مال موجود تھا کہ مجھے خیال ہوا کہ آج میں ابوبکر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا، لہٰذا میں فوراً اپنا آدھا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور آدھا مال گھریلو ضروریات کے لیے اہل خانہ کے حوالے کر آیا، اور میں نے یہ سوچا کہ آج میں نیکی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، اور یہ میرے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ چنانچہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی اپنا حصہ پیش کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اتنا ہی مال ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں جتنا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے دریافت فرمایا، ما ابقیت لأہلک، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، لا اسبقک الی شیء ابدا، میں آج کے بعد کسی بھی معاملے میں آپ سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے متعلق خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، میں اس وقت حاضر تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں 100 اونٹ کا مع ساز و سامان ذمہ لیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ساز و سامان سمیت 200 اونٹوں کا ذمہ لیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو غزوہ تبوک کی تیاری میں تعاون کے لیے ابھارا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں 300 اونٹوں کا ساز و سامان سمیت ذمہ لیتا ہوں۔ یہ مسرت بخش اعلان سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ، اس عظیم عمل کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، اس عظیم صدقے کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر میں نے اس لشکر کو تیار کیا حتیٰ کہ مجاہدین کو اونٹوں کی نکیل
اور رسیاں تک مہیا کر دی، ان کی ہر ضرورت پوری کی، حتیٰ کہ مشکیزوں کی رسیاں بھی فراہم کی۔ یہ سن کر تمام حاضرین نے گواہی دی، جی ہاں آپ کے یہ احسانات ہمیں یاد ہے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ بلند کر کے التجا کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی میرا گواہ بن جا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 اشرفیاں لے کر حاضر ہوئے تاکہ اس لشکر کی تیاری کے لیے اپنا حصہ پیش کرے۔ انہوں نے یہ اشرفیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی مسرت سے ان اشرفیوں کو اپنی جولی میں اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہم ارض عن عثمان فإنی عنہ راض، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، بے شک میں اس سے راضی ہوں۔ گویا اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنا کثیر مال خرچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اپنے لیے مغفرت اور جنت کی عظیم بشارت حاصل کر لی۔ علامہ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اتنی کثیر رقم خرچ کی کہ کوئی اور صحابی اتنی رقم خرچ نہ کر سکا۔ گویا غزوہ تبوک میں خرچ کرنے کے حوالے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بازی لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب خرچ کرنے کی ترغیب دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس 8000 درہم ہے، میں نے 4000 گھر والوں کے لیے رکھ لیے ہیں اور 4000 درہم صدقے کے لیے حاضر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں برکت کی دعا دیتے ہوئے فرمایا، بارک اللہ فیما امسکت وفیما اعطیت، جو مال تم نے گھر والوں کے لیے رکھا اور جو اللہ کی راہ میں دیا، اللہ سب میں برکت دے۔ اسی طرح اس غزوے میں حضرت عباس بن مطلب، طلحہ بن عبید اللہ، محمد بن مسلمہ اور عاصم بن عدی رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے صحابہ کرام نے بھی گراں قدر عطیات دیے۔ اس موقع پر مسلمان یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ مال جنگ کے لیے ایک اہم وسیلہ ہے، اور مالدار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ان کا مال خدمت دین کے لیے وقف ہے، جسے وہ خوشی اور چاہت سے اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اور دولت مند مسلمانوں کی تاریخ روشن ہے، یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ لوگ مال کے پجاری نہیں تھے اور مال کی چاہت ان پر مسلط نہیں تھی، بلکہ مال ان کے قبضے میں تھا۔ دولت مند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا انفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا مؤمنوں کے دلوں پر ایمان کے اثر انداز ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے کہ نیکی کے جذبات بڑھنے اور خواہشات نفس اور ان کے میلانات کا مقابلہ کرنے کی دشمن پر برتری کی یہی تو ضمانت ہے۔ اس غزوے میں ایک طرف مالدار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے لیے رضائے الہی کی سند حاصل کر رہے تھے، تو دوسری طرف کمزور اور غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی کسی سے پیچھے نہ تھے، وہ بھی جنت کے حصول میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق زبردست جد و جہد میں مصروف تھے۔ دربار الہی میں مقدار سے زیادہ خلوص، حسن نیت اور شوق و رغبت کی خصوصی اہمیت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بے وسیلہ جانثاروں کی قدر افزائی فرماتے تھے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم مزدوری کرتے تھے اور مال کماتے تھے، پھر اس میں سے صدقہ کرتے تھے۔ ہر چند بعض اوقات صرف ایک مد یعنی 625 گرام کھجوروں کی مزدوری ملتی تھی،
ہم اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ رات بھر مزدوری کر کے 1 سا کھجوریں کما کر لائے اور اس میں سے نصف سا 1.25 کلوگرام کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہایت خوش ہوئے اور ابو عقیل رضی اللہ عنہ کے جذبہ شوق اور محبت کو سراہا۔ اس موقع پر منافقین یہ منظر دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہے تھے۔ ان کا چھپا ہوا کفر طعن و تشنیع کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ جب وہ غزوہ تبوک کے موقع پر مالدار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خزانے پیش کرتے ہوئے دیکھتے تو اپنی ذہنی بیماری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے یہ تو ریاکاری ہے، اور منافقین یہ کہتے کہ یہ تو صرف دکھلاوے اور شاباش کے حصول کے لیے سخاوت کر رہا ہے۔ اور جب محنت کش صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مٹھی بھر خیرات دیکھتے تو کہتے کہ بھلا اس مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ لوگ تو بس مفت میں شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر منافق اپنی اپنی بیمار ذہنیت کے مطابق طعن و تشنیع کے تیر چلا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا پول کھول دیا اور ان منافقین کے برے کردار کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ کھلے دل سے خیرات کرنے والے مؤمنوں پر ان کے صدقات کی وجہ سے عیب جوئی کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے تو وہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس طرح یہ آیت مبارکہ نازل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے مالدار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ریاکاری کا طعنہ دینے والے اور فقراء صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مذاق اڑانے والے منافقین کو شدید وعید سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جذبات کی قدردانی کی، ان کے شوق جہاد اور الفت و اطاعت رسول کے مقدس جذبے کو سراہا۔ گویا غزوہ تبوک میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ان واقعات میں مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تن من دن قربان کرنے کی زبردست تڑپ اور رضائے الہی کے حصول کے لیے ان کے حوصلوں اور ولولوں کی بے مثال داستانیں ہیں۔ یقیناً اس جذبہ الفت نے مسلمانوں کو تنگ دستی اور خوشحالی ہر حال میں دور دور تک اسلام کا پرچم لہرانے کی سعادت بخشی۔ اسی جذبے کی بدولت انہوں نے دنیا کی سپر پاورز کو پاش کیا اور جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالی دین کو سارے عالم میں پھیلائے، ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے نسلوں کو استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔